خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مظلوم کی آس سچ میں کسی کی زندگی کا سکون تباہ کر دیتی ہے۔ دل دہلا دینے والا یہ واقعہ جانیں آج بھی یاد کرتی ہوں تو ایک ہی بات میرے دل میں آتی ہے کہ کیا یہ کسی مظلوم کی آہ تو نہیں کہ آج وہ خالی ہاتھ رہ گئی اور باقی سب وہاں سے جانے کے بعد بہترین جگہ پر ہیں الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں ایک بے نام لڑکی کی اپنی آپ بیتی۔ یہ وہ لڑکی ہے جو اپنا نام بتائے بغیر اپنی کہانی آپ سے شیئر کرتی ہے۔ وہ لڑکی کراچی کے ایک نامور ادارے میں کام کرتی تھی۔ اس ادارے کا مالک جس کی 2 بیویاں تھیں۔ ادارہ بہت ہی کامیاب اور شہرت یافتہ تھا۔ دوسری بیوی ایک ورکنگ لیڈی تھی جو ہمارے ادارے کی اونر تھی۔ دیکھا جائے تو یہ ایک عام سے گھرانے کی وہ عورت تھی جو آج سب کچھ اچانک ملنے پر غرور کی انتہا پر تھی۔ اس کا ہر روز اپنے ملازموں پر چیخنا چلانا، انہیں لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، ان کا لحاظ نہ رکھنا اور جانوروں جیسا سمجھنا، جیسے یہ دنیا کے لوگ اس کے غلام ہوں، جیسے ہم سب بھی اس کے خریدے ہوئے غلام ہوں۔ مگر پھر بھی ہم سب اپنی انا کو مار کر ان کی خوشیوں میں شامل ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے اس عورت کو کئی سالوں بعد 2 جڑواں بیٹوں جیسی نعمت سے نوازا، مگر بدقسمتی سے وہ مزید غرور میں آ گئی اور اپنی سوتن کو ہر وقت یہ جتلانا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب کچھ صرف اس کے لیے ہے۔ ایک دن اس عورت نے کام کے دوران اپنی ہی ایک ماں جیسی عورت پر ہاتھ اٹھا دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس عورت نے کام کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیا۔ وہ عورت اس ادارے کو چھوڑ کے چلی تو گئی، مگر کچھ دنوں بعد اس کا رویہ مزید برا ہو گیا۔ ایک دن مجبوراً وہ لڑکی اور اس کے ساتھ 10 اور ملازموں نے وہ ادارہ چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ شاید اللہ کو بھولتی گئی اور ایک دن اچانک ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہسپتال جا کر پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے اور وہ کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ اس عورت نے بہت علاج کروایا مگر ایک دن ابراہیم جو اس کا بیٹا تھا انتقال ہو گیا، مگر اس عورت کا غرور آج بھی ویسا ہی تھا۔ پھر کچھ مہینوں بعد اس کا دوسرا بیٹا احمد بھی کھیلتے ہوئے چھت سے گر کر مر گیا۔ اب وہ عورت تھوڑا صدمے میں آ گئی، مگر کہتے ہیں نا کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، تو وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی اور دوبارہ سے وہی زندگی میں واپس آ گئی۔ ایک دن اچانک اس کے شوہر کو اس کی دوست نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ کسی اور کے ساتھ مل کر آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ پتہ چلتے ہی اس کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر سے بے گھر ہو گئی اور اس خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ آشنا اسے لوٹ کر چلا گیا۔ آج اس کے پاس نہ شوہر رہا، نہ بیٹا اور نہ ہی وہ ادارہ جس کی وہ حکمرانی کیا کرتی تھی، اور وہ لوگ جو اس ادارے کو چھوڑ کر جا چکے تھے وہ ایک کامیاب عہدے پر فائز ہیں۔ یہ تھی ایک بے نام لڑکی کی اپنی آپ بیتی جو اس نے آنکھوں دیکھا، سنا اور برداشت کیا اور آپ سے شیئر کیا اور بتایا کہ خدا کی لاٹھی سچ میں بے آواز ہوتی ہے، تو انسان کو کبھی اپنی سوچ سے زیادہ ملنے پر اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کریے گا تاکہ گمراہ انسان اس سے کچھ سبق لے۔ شکریہ۔